حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے حج بیت اللہ کو شریعت کا حصہ بنایا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں امن و امان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے مناسک حج کو شریعت کا حصہ بنایا اور اسی نے اپنی نعمت کو کامل کیا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، حج اور عمرہ اور قیام کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی کوئی تلبیہ پڑھے، جب بھی کوئی بیت اللہ کا طواف کرے۔ اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی زاد راہ ہے، یہی نجات ہے، یہی قبولیت کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھیے، یہ سارے لوگ بابرکت لوگ آ گئے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے آ گئے ہیں، ان کے دل میں سچے جذبات ہیں، سچی امیدیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی معافی کے طلبگار ہیں جس سے سارے گناہ مٹ جائیں، ایسا درگزر چاہتے ہیں جن سے ان کے سارے گزشتہ خطائیں ختم ہو جائیں۔ یہ بھاری جو گناہ کا بوجھ ہے اس کو اٹھا کے آ رہے ہیں، ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کو لے کے آئے ہیں، اپنے عظیم رب کی طرف آئے ہیں، ایسا دل لے کر جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پکارنے والے کو پلٹاتا نہیں ہے، مردود نہیں کرتا۔ یہ آ گئے ہیں، اپنے پیچھے دنیا کی ساری جو زیب و زینت ہے اس کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، پاکیزہ جگہ پر آ گئے ہیں، سچی امید لے کے آئے ہیں جو ان کو معافی کے دہانے پر یا معافی کی چوکھٹ پر لے آئے ہیں۔ یہ دلوں کے تقوی کو لے کر آئے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں۔ بھلائی ہو اور مبارک ہو ان لوگوں کو جو صدق دل سے آئے ہیں، جو صدق دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور جو یہاں کھڑے ہو کے ایک نیا عہد شروع کرنے والے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں جن سے پہلے والے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے حج کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، ایسے پلٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، یعنی سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ احرام سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، انسان اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، گویا کہ وہ اس کے ساتھ دنیا کی سارے شوائب جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، دنیا کے ہموم پریشانیاں جو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، وہ ساری اتار دیتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر بھی اپنے کپڑوں سے مجرد ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر حسد سے، ساری برائیوں سے مجرد ہو جاتا ہے، غیر اللہ کے ہر طرح کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ سارے حجاج ایک ہی لباس پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں، ساری امت ایک ہی جگہ پر ایک ہی منظر میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اے حاجی، تم بھی اس عظیم امت کے ایک فرد ہو جو وحدت سے عظیم ہے، جو اپنی تاریخ میں بڑی عظیم ہے، جو بہت بلند ہے اپنے اخلاق کے لحاظ میں بھی۔ ایسی امت کہ جو ایک عقیدے پر جمع ہونے والی ہے، وہ امت جو ایک قبلے کی طرف رخ کرتی ہے، ایسی امت کہ جو جانتے ہیں کہ جو لوگوں کی برتری، صرف لوگوں کی برتری کا معیار ان کا مال یا ان کی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ دل ہیں، تقوی ہے، ان کے اعمال ہیں جو ان کی نیتوں کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ میں بہترین وہی ہے جو آپ میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر حاجی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہ لفظ ہے جو ساری زندگی کو مختصر کر کے ایک ہی جملے میں بیان کر دیتا ہے، یعنی اے اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیری طرف ہی آنے والا ہوں، میں سارا کا سارا تیرا ہوں، تیرے علاوہ سب کو چھوڑنے والا ہوں۔ یہ تلبیہ ہے جو زبان پر بھی جاری ہوتا ہے اور ایسا معنی پیش کرتا ہے جو دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے۔ پھر یہ معنی انسان کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، نماز میں خشوع ہوتا ہے، عمل میں امانت آتی ہے، معاملات میں سچائی آتی ہے اور انسان اپنے راستے پر صدق دل سے چلنے لگتا ہے۔ پھر طواف شروع ہوتا ہے تو بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معنی بھی ساتھ ساتھ اجاگر ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا دل کبھی سوتا نہیں ہے، اس کا دل اپنی شہوت یا اپنی خواہش کے خلاف نہیں گھومتا، اپنے
مال کے خلاف نہیں گھومتا، لوگوں کی رضا کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ اللہ کی رضا کے گرد گھومتا ہے۔ گویا کہ طواف دوبارہ سے انسان کی ڈائریکشن درست کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اللہ ہی تمہارا مقصد ہے، یہ ساری زندگی تمہیں اللہ کی طرف لے کر جانے والی ہونی چاہیے۔ پھر انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، اور پھر ہاجر علیہ السلام کی سعی کو یاد کرتا ہے کہ جب وہ ایسی وادی میں تھی جہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ تھی، انہوں نے اپنے جسم سے بھی سعی کی اور ان کا دل بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ حاجی یوں جان لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے کہ اسباب پر عمل کرنا چاہیے لیکن اسباب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، دل میں سعی کرنی چاہیے لیکن دل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے۔ پھر عرفات کا دن آتا ہے جس کے لیے دل تڑپتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے لگتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، خشیت اور امید کے آنسو بہاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، بلکہ اس کے گناہوں سے زیادہ کشادہ ہے۔ جو صدق دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر جمرات پہ کنکریاں مارتا ہے، گویا کہ وہ ان کے ساتھ اپنے گناہوں کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، جن کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ برائیوں کو جن کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ شیطان کی جو پیروی کر رہا ہوتا ہے اس کا راستہ بھی توڑ دیتا ہے، معصیت کا راستہ پھر بند کر دیتا ہے اور استقامت کے راستے پر آنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب بہت زیادہ مزدحم جگہ پر جاتا ہے، لوگوں میں دکم پیل ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ صبر کو سیکھتا ہے، اپنی زبان کو روکنا سیکھتا ہے اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اللہ کے فرمان کو یاد کرتا ہے، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں حج کے دوران۔ پھر اس اخلاق کو لے کر وہ اپنی ساری زندگی کی طرف پلٹتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے عمل میں، اپنے معاملات میں، اپنے سارے معاملات میں۔ اس طرح حاجی حج کر کے جب جاتا ہے تو ایسے اسکول سے گزر کے جاتا ہے جہاں سے حاجی ہو کر یوں گزرتا ہے جیسے اس کو تقوی مل گیا ہو، اس کو ذات راہ مل گیا ہو، اس کا دل بلند ہو گیا ہو، اس کے اخلاق درست ہو گئے ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کو ان جانوروں کا خون یا ان کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور ان کو ایسے موسم عطا فرماتا ہے جو فضیلت والے ہیں۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی تعظیم اور ان 10 راتوں کا حق ادا کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک دن اور رات کا یہ سلسلہ چلتا ہے اور جب تک ان 10 دنوں میں لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یاد رکھو کہ اللہ نے صرف حجاج ہی کو نیکی کا موقع نہیں دیا بلکہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے۔ عاشر ذو الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے عظیم دن ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ جس چیز کی قسم بھی کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ وہ بڑی عظیم الشان چیز ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں میں اجر بڑھتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں ذکر بھی ہے، صدقہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور حج بھی ہے، ان میں بہت ساری عبادات ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ اوپن کال ہے سب کے لیے کہ سب کے سب آ جائیں اور نیکیوں میں جمع ہو جائیں، نیکیاں کرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ نیکی محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، اللہ کہ کوئی شخص اپنا مال لے کر جہاد پر نکل جائے اور پھر مال بھی چلا جائے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، ان میں عظیم ترین دن عرفہ کا دن ہے جس میں مغفرت ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عرفات کے دن کے روزے سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تھوڑا سا عمل ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔
تو اپنے آپ کو اس سے محروم نہ رکھنا، اپنی توبہ کو مؤخر نہ کرنا۔ عمر محدود ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نیت کی، کام نہیں کیا۔ سعادت مند وہ ہے کہ جو عمل میں پہل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اللہ کا رخ کرتا ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، ان پر درود و سلام بھیجیں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی مرتبہ ان پر کوئی رحمت بھیجتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، جتنی مرتبہ کوئی ان سے غافل ہوتا ہے اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی سفارش نصیب فرما، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی خلفاء راشدین، اے اللہ تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست کر دے۔ اے اللہ ان کو حق پر جمع فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر جگہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد کرنے والا، ان کا نگہبان بن جا۔ اے اللہ جو ہمارے خلاف، مسلمانوں کے علاقوں کے خلاف کوئی چال چلے اسے خود ہی میں مصروف کر دے اور اس کی چال کو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی چال اسی کے اوپر پلٹا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے امن کی حفاظت فرما، اس بابرکت ملک کے امن کی۔ اے اللہ جہاں اہل ایمان کے دل جس سے جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر طرح کی بھلائیاں اس کو عطا فرما، امن و امان اور سکون اور چین کی نعمت یہاں ہمیشہ رہے۔ اے اللہ چال بازوں کی چالوں سے اس کی حفاظت فرما لے، زیادتی کرنے والوں کی زیادتیوں سے اس کو بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھے اس کے دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ اس ملک میں بھلائی، امن اور تمام مسلمانوں میں بھی ایسی بھلائیاں پھیلا دے۔ اے اللہ سارے مسلمان ممالک کو امن و امان کی پوشاک پہنا دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہمیں درست راستہ دکھا دے۔ اے اللہ ہماری محنت اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں برائیوں سے اور گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو قبول ہونے والا حج نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اے اللہ ان سے قبول فرما لے۔ اے اللہ انہیں ان کے گھروں تک سلامتی کے ساتھ اور اجر لینے کے ساتھ یا اجر کے ساتھ ان کے گھروں تک لٹا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، ان کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔